فلسطین کے دل میں جو ہے ایک اسرائیل نامی ریاست کو ناجائز طریقے سے غیر قانونی طریقے سے آباد کیا گیا۔ تیسری اہم چیز فلسطینیوں کا بین الاقوامی طور پہ تسلیم کردہ رائٹ ٹو ریٹرن ہے۔ جہاں تک تو مسئلہ فلسطین کا تعلق ہے تو آپ سمجھ لیجئے اس کی اہمیت عرب دنیا کے اندر، یا میں اگر لارج اسکیل پہ بات کروں اسلامی دنیا کے اندر، وہی ہے جو ہمارے اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کشمیر کے معاملے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو جنگ ہوتی ہے اس میں جو سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ سچائی کی ہوتی ہے۔ جب اسے مظلومیت کا لبادہ اوڑھنا ہوتا ہے تو وہ ایک اپنے آپ کو بہت زیادہ سفرڈ، مغموم اور بڑا ہی ایک لحاظ سے مظلوم شو کرتا ہے۔ ان کی جو قیدی خواتین ہیں ان کو کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے ان کے حوالے سے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہماری خواتین کی عصمت دری کی۔ مقبوضہ فلسطین کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ کوئی وہاں کے مقامی آباد لوگ نہیں ہیں، ان کو دنیا بھر سے لا کے آباد کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کو اس وقت اپنی اس آؤٹ پوسٹ کو برقرار رکھنا ہے، تو لہٰذا وہ 3 ارب ڈالر کی سالانہ امداد تو ان کو ویسے ہی گفٹ میں ملتی ہے۔ لیکن جو جنگیں ہوتی ہیں وہ لیسن ہوتی ہیں اقوام کے لیے۔ جو سب سے زیادہ کارگر اس وقت وار کر رہا ہے وہ یمن ہی کر رہا ہے۔ دیکھیے جو جنگ ہے وہ تو ایران کا آپشن نہیں تھی، ایران کی رجیم چینج جو ہے وہ ان کا ایجنڈا ہے۔ امداد کا جو پورا چین، سپلائی چین ہے جتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان سے وہ آرکیسٹریٹ ہو رہی ہے، دنیا کے اور شاید کسی ملک سے نہ ہو رہی ہو۔ بینگ مسلمان ہمارا یہ ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ اور غزہ کا جو سینیریو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ بھی اس نا امیدی کی کیفیت پہ نہیں گیا، اور مزاحمت کا شرارہ ہلکا ہو سکتا ہے، اس کی لو کم ہو سکتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ فلسطینی ماؤں نے اپنے بچوں کو جو القدس کی رہائی اور مسجد اقصیٰ کے تقدس، اس کے حوالے سے جو لوریاں سنائی ہیں یہ اسی کا ثمر ہے۔ یہ فلسطینیوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرومسنگ پیس کے پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حتیب، اور آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں مہمان ہیں ہمارے منصور جعفر صاحب۔ منصور جعفر صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک اہم موضوع پر وقت دیا۔ منصور جعفر صاحب ایک مڈل ایسٹ ایکسپرٹ ہیں۔ مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو اس وقت جو پولیٹیکل کنڈیشن چل رہی ہے، جو کیوس چل رہا ہے، اس پر اپنی ایک گہری نظر رکھتے ہیں، اور آج اسی انالیسس پر ہم ان کے ساتھ جو ہے کچھ گفتگو کریں گے۔ منصور صاحب، 7 اکتوبر 2023، دا ڈے وچ چینجڈ دا ہسٹری، اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حماس کا وہ ایکشن جس پر دونوں طرح کی ڈیبیٹس ہمیں نظر آئی، اس ایکشن کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ جہاں تک 7 اکتوبر 2023 کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اسے 2 طرح انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ مسئلہ فلسطین جو ہے اس کا آغاز ہی 7 اکتوبر 2023 سے ہوا ہے، جبکہ اس کی ایک تاریخ ہے، 120 سالہ تاریخ ہے، اور اس میں جو ہمیں ایک ریسنٹ ہسٹری کا ایک چنک دکھائی دیتا ہے وہ 80 سال پرانا ہے، کہ جب فلسطین کے قلب میں جو ہے، فلسطین کے دل میں جو ہے ایک اسرائیل نامی ریاست کو ناجائز طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے آباد کیا گیا۔ تو وہاں پہ روز اول سے ہی کبھی بھی فلسطینیوں نے غیر ملکی تسلط، چاہے وہ برطانوی مینڈیٹ ہو، انتداب ہو، اسے بھی برداشت نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اگر اقوام متحدہ کے زبردستی کا جو ووٹ ہے اسرائیل کی کریشن کے حوالے سے، اسے بھی انہوں نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا، اور اپنا ایک مزاحمت کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہمیشہ سے جاری رکھا، اور اس کا جو مرکز و محور انہوں نے قرار دیا وہ کوئی قطع اراضی یا خطہ زمین نہیں تھا۔ انہوں نے جو قبلہ اول مسجد اقصیٰ، تیسرا مقدس حرم مسلمانوں کا، انہوں نے جو یہودیوں کے اس مقدس سرزمین کے حوالے سے عزائم تھے انہیں چیلنج کیا، اور اسی کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنی اسٹرگل جو ہے وہ ویج کی۔ اور اس میں مختلف مراحل آتے گئے کہ کبھی جو ہے وہ فلسطین کو ایک قومیت کے مسئلے کے طور پہ پیش کیا گیا، کبھی ایک عرب آئیڈینٹی کے نام پہ پیش کیا گیا، کبھی اس میں جو سیکولر عناصر ہیں وہ آپ کو بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں۔ لیکن جو فلسطین کی اصل شناخت، اور خاص طور پہ جن گروپوں نے یا جن تنظیموں نے 7 اکتوبر 2023 کا جو ہے آپریشن کیا، یا جسے طوفان الاقصیٰ کہتے ہیں، وہ مارکہ بپاپ کیا، وہ تمام کے تمام راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ آپ انہیں کوئی بھی گروپ کا نام دے سکتے ہیں، انہیں آپ حماس کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں حزب اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں دیگر فلسطینی تنظیموں کے نام دے سکتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل مدعا اور مقصود تھا وہ ایک اسلامی فلسطین، اور اسی حوالے سے
جو مسجد اقصی اور قبلہ اول کی یہودی تسلط سے آزادی ان کا ایک لحاظ سے مشن سٹیٹمنٹ تھی، اور اسی کے گرد اب انہیں جب دکھائی دیا ان تنظیموں کو کہ پانی پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ گزر چکا ہے، اور بالخصوص ایسا وقت آ چکا تھا کہ جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ 3-4 سال پہلے ایسی کوششیں نظر آ رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا دور اقتدار کہ جس میں انہوں نے ایک ابراہیم معاہدے جو ہیں وہ شروع کیے، اور نارملائزیشن کے نام پہ ایک فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اور عرب دنیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کی کوشش کی. پھر جب یہ جو واقعہ ہوا ہے 7 اکتوبر کا، اس سے پہلے اس نوعیت کی کچھ ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی تھی کہ جس میں سعودی عرب کی طرف سے اپنا نان ریزیڈنٹ سفیر جو ہے اس کا تقرر کیا گیا کہ وہ بیٹھے گا تو اردن میں، جارڈن میں، عمان میں، لیکن وہ سفیر ہوگا القدس میں، مملکت ہے سعودی عرب کا. تو ایک یہ انڈائریکٹ ریکگنیشن کا سگنل تھا کہ جیسے عرب دنیا کا ایک سرخیل جس کو یقیناً ہم اور آپ بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ میزبان ہے حرمین شریفین کا، تو حماس کو یہ لگا کہ اب یہ صورتحال جو ہے اگر انہوں نے یہ تسلیم کر لیا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر لیے تو پھر باقی جو اسلامی دنیا ہے وہ تو ہمیشہ ان کے نقش قدم پہ چلتی ہے. بالکل. مسعود صاحب، کنسیڈرنگ دس ہول سینیریو، اگر یہ جو آپ نے اسلامک نیشنلزم والے ایک کانسیپٹ پہ بات کی کہ اس کو جو ہے وہ کچھ لوگ نیشنلسٹ اپروچ کے طور پہ لے رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پیور اسلامک ریزسٹنس کے طور پر لے رہے ہیں، کنسیڈرنگ دس ہول سینیریو، دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمانوں کی جو اپنی آزادی کے حوالے سے جدوجہد نظر آتی ہے اس میں یہ نیشنلزم والے اسپیکٹ پر جو ہے وہ بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے. آپ اس سینیریو میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس نیشنلزم والے اسپیکٹ کو؟ دیکھیے جی، اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، خاص طور پہ جو ویسٹرن پاورز ہیں، کہ جو مسلمان ہیں انہیں اپنے مرکز سے دور رکھا جائے، ان کی جو اصل شناخت ہے اس کے گرد انہیں ریلی نہ ہونے دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو مصر کے اندر بھی وہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل اسٹرگل ہے یا ادروائز وہ اسی عرب نیشنلزم، پین عربزم کا نعرہ جو تھا ڈیفینیٹلی اس کے گرد گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور انہوں نے اپنی جتنی بھی پولیٹیکل جدوجہد ہے اسی نعرے کے گرد کی. تو اسی کی ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی اس کے اندر، فلسطین کے اندر. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ نعرہ زیادہ دیر چل نہیں سکا، پٹ گیا، کیونکہ اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے ان کی جو ایک لحاظ سے اس کاز کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہوتی گئی. کچھ لوگوں نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ سائن کر کے مالی مفادات، معاشی مفادات اردن نے حاصل کر لیے، مصر نے حاصل کر لیے. پھر اس کے بعد یاسر عرفات صاحب کا دور آیا. ابتدا میں وہ بڑے راسخ العقیدہ مسلمان کے طور پہ سامنے آئے. ابتدا میں انہوں نے جدوجہد اسی نوعیت کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شیشے میں اتار لیا گیا اور انہیں بھی بتایا گیا کہ آپ اگر امن چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ معاہدہ اوسلو کر لیجئے. تو انہوں نے معاہدہ اوسلو کیا اور اس کی بنیاد پہ ایک میونسپل کمیٹی کے درجے کی جو ایک نام نہاد فلسطینی ریاست حکومت جو نظر آتی ہے انہیں مل گئی. لیکن اس میں بھی وہ چیزیں ڈیفر کر دی گئی اس معاہدے کے اندر بھی کہ جو اس کور ایشو سے تعلق رکھتی تھی. یعنی مسجد اقصیٰ کا جو انہوں نے اسٹیٹس، یعنی بیت المقدس، انہوں نے کہا جی جب 10 سال بعد فائنل سیٹلمنٹ کا مرحلہ آئے گا ہم اس وقت اس پہ بات کریں گے. اسی طریقے سے جو فلسطینی قیدی ہیں ان کی رہائی کو بھی کہا گیا کہ اس کو ہم ڈیفر کریں گے، ابھی اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. تیسری اہم چیز فلسطینیوں کا بین الاقوامی طور پہ تسلیم کردہ رائٹ ٹو ریٹرن ہے. دنیا بھر میں بھی جہاں سے بھی لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں بین الاقوامی قانون نے حق دیتا ہے کہ وہ واپس جب بھی چیزیں نارملائز ہوں گی وہ واپس آ سکتے ہیں. تو اسرائیل ان تینوں چیزوں پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ٹریک ٹو ڈپلومیسی کشمیر کے حوالے سے چلتی تھی کہ آپ تجارت کر لیں، آپ طائفے لے آئیں، آپ ثقافتی معاملات کر لیں، کرکٹ کی گراؤنڈ پہ بات کر لیں، کرکٹ ڈپلومیسی کر لیں، تو اس کے بعد لوگوں کے ذہن سے وہ اصل مسئلہ ہی محو ہو جاتا ہے. تو یہ کام معاہدہ اوسلو کے تحت یاسر عرفات کے ساتھ کیا گیا. جب 10 سال بعد یاسر عرفات نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا کہ القدس کہاں ہے، انہوں نے کہا جی القدس کہیں نہیں ہے، اب آپ جو کام ہے انجوائے کریں. جب انہوں نے اس پہ بہت زیادہ اسٹریس کیا تو ان کے رام اللہ کے کمپاؤنڈ میں انہیں کنٹین کر کے وہیں ان کو
سلو پوائزننگ کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا. سر اس پورے جو ہے وہ ہمیں خطے کے اندر کہیں تبدیلی کی جو ہے وہ آواز بھی نظر آتی ہے, عرب اسپرنگ بھی نظر آتا ہے. پھر یہ خطہ ایسا کنیکٹڈ ہے جو مڈل ایسٹ کے طور پر ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ تمام ممالک کی پالیسیز ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ نظر آتی ہیں, اور اس پورے سینیریو کے اندر عرب لیگ اور مختلف OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور اسی طرح کے مختلف پارٹیز بھی ہمیں نظر آتی ہیں جن کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رول رہا ہے. اس رول پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو مسئلہ فلسطین کا تعلق ہے تو آپ سمجھ لیجیے اس کی اہمیت عرب دنیا کے اندر, یا میں اگر لارج اسکیل پہ بات کروں اسلامی دنیا کے اندر, وہی ہے جو ہمارے اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کشمیر کے معاملے کی ہے. یعنی یہ فلیش پوائنٹ ہے. آپ کی جنگیں جو ہے اسی مسئلے کے, عربوں نے جتنی بھی 3-4 جنگیں لڑی ہیں وہ اسی فلسطین کے مسئلے پہ لڑی ہیں. ادروائز ان کے آپس میں تو کوئی ایسے باہمی سرحدی تنازعات نہیں تھے. اسی طریقے سے ہمارے اس خطے میں اگر انریسٹ ہے آپ کو, یعنی اگر کوئی اسلحے کی دوڑ نظر آتی ہے تو کشمیر کے بل پر ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جتنی بھی اس مڈل ایسٹ کی پالیٹکس ہے وہ اسی کے گرد گھومتی تھی. مصر میں چاہے کوئی سیکولر حکمران جمال عبد الناصر کی شکل میں آیا یا مرسی صاحب کی شکل میں, سب نے یہی نعرہ لگایا کہ من ہونا الی فلسطین, یعنی اپنی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہ ہم یہاں سے مارچ ٹورڈز فلسطین. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر کون مارچ وہاں تک کر سکا اور کون وہیں سے سیدھا قبر میں اتر گیا. تو اس چیز کے بارے میں زبانی جمع خرچ تو بہت ہوتا رہا, لیکن اس کے لیے عملی طور پہ کوئی اقدام جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا, بلکہ اس کی منزل کھوٹی کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیا گیا. ابھی آپ دیکھیے کہ مصر جو وہاں پہ جب حسنی مبارک کا بھی دور تھا, یا ابھی ریسنٹلی بھی ہے CC صاحب کا, تو اس وقت اگر غزہ کے گلا کسی نے گھونٹا ہے, رفح کراسنگ بند کی ہے, تو وہ صرف اور صرف مصری حکومت ہے. اور یہ ایک 2 برس کی بات نہیں ہے, 2007 سے آنورڈ غزہ کا محاصرہ جاری ہے. اور اس میں جو سب سے بنیادی کردار ہے, اسرائیل تو اپنی جگہ جو خباثت کا مظاہرہ کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برادران یوسف کی شکل میں جو ہے آپ کو CC صاحب دکھائی دیتے ہیں یا دیگر لوگ دکھائی دیتے ہیں, وہ بھی آپ کو ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جیسا جارح ملک جو ہے اس کے حوصلے بلند ہوئے, اور وہ دن بدن جو ہے آپ پر ظلم و زیادتی کے مختلف انداز میں پہاڑ جو ہے وہ توڑے جا رہا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کو جس طرح کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے, یہ وہی پالیسیوں کا تسلسل ہے کہ جس کے نتیجے میں اس وقت یہ پورے فلسطین کو ایک لحاظ سے خون میں نہلا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا منصور صاحب, اب 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو روزانہ کی بنیاد پہ, مطلب ہم اگر رات کو سو کے اٹھتے ہیں تو صبح اعداد و شمار تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں, وہاں عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں, عبادت گاہیں جو ہے ملیہ میٹ ہو چکی ہیں. اس پوری سچویشن کے اندر وہاں سے درست اعداد و شمار کا سامنے آنا, کیونکہ مجھے یاد پڑا ہے کچھ ایک پریزنٹیشن کے لیے میں نے کچھ تیاری کی تھی, تو جو اعداد و شمار شاید آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس سے زیادہ ان ڈیپتھ بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اس شہر کی الیکٹریسٹی برباد ہوئی ہے, اس شہر کے جو ہے وہ میڈیکل سینٹرز جو ہے وہ نہیں رہے, ایمبولینسز جن کو کبھی نشانہ بھی نہیں بنایا جاتا, صحافتی کمیونٹی, ہیلتھ ورکرز. تو اس اعداد و شمار کی درست پہچان کے حوالے سے کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں جو جنگ ہوتی ہے اس میں جو سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ سچائی کی ہوتی ہے. ٹروتھ از دی فرسٹ اینڈ اونلی یا فور موسٹ کیجویلٹی آف دی وار ریجیم جو بھی ہے. تو غزہ جو ہے از نو مور ایکسیپشن. اور بالخصوص اس قضیے کا میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بھی بدقسمتی ہے کہ وہاں سے جو شہادتوں کے حوالے سے یا زخمیوں کے حوالے سے اعداد و شمار ہے, اس کو جمع کرنے والا سوائے جو فلسطینی ہاسپٹلس تھے یا جو فلسطینی وزارت صحت, ان کے جمع کردہ اعداد و شمار کو جب دنیا میں ویسٹرن میڈیا پیش کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا یہ غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار ہیں. یقیناً وہ تو حقیقی تصویر پیش کر رہے تھے, تو لہٰذا ان پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا گیا کہ اس کے بارے میں کوئی ویراسٹی نہیں ہے, کوئی صداقت کی ہم تصدیق نہیں کر پا رہے, لہٰذا اس کے ساتھ یہ ایٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے کہ غزہ کی وزارت صحت کے جاری کردہ. تو اس وقت غزہ کی جو وزارت صحت ہے وہ ڈیلی بیسس پہ بڑا سائنٹیفکلی ان چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے, اور تقریباً 60,000 کے قریب اس وقت جو کیجویلٹی فگر ہے, جس میں 20,000 بچے ہیں اور تقریباً اتنی بڑی تعداد میں خواتین اور بزرگ. یعنی وہ جو عام طور پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ملیٹنٹ شہید کر دیے ہیں, اتنے حماس کے لوگ شہید کر دیے ہیں, اس کے بارے میں انڈیپینڈنٹلی کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. صرف اور صرف وہ بڑے نام
کہ جو لیڈرشپ لیول کے تھے یا کسی نہ کسی طریقے سے لائم لائٹ میں تھے، ان کا جو ذکر ہے وہ اسرائیل بڑے فخریہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم نے مارے ہیں. لیکن جن نہتے بچوں کو ایک دن پہلے پیدا ہونے والا بچہ یا ایون ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جو شہادت ہے اس کو اسرائیل اپنے ذمہ لینا ہے یا اپنے نام لگوانے جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو کیجویلٹی کا فگر ہے، جو زخمیوں کا فگر ہے، وہ تو لامحدود ہے، لامحدود ہے. کیونکہ جن ہاسپٹلز میں وہ علاج کے لیے جاتے ہیں وہ تو اگلے ہی لمحے ملبے کا ڈھیر بنا دیے جاتے ہیں. یعنی اسرائیل تو اس قدر جارحیت کا ارتکاب کرتا رہا ہے کہ جن لوگوں کو وانٹڈ خیال کیا انہوں نے، اگر وہ کسی علاج کی غرض سے کسی ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھے تو ان کو وہاں ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے، اور اس میں حماس کے لیڈرز بھی شامل ہیں. جی اچھا سر، ایک طرف تو یہ اعداد و شمار ہیں جو فلسطین کی عوام کی مظلومیت کو ظاہر کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ جارح مزاج اسرائیل جو مستقل جو ہے وہ اپنی ایک جارحیت پہ اترا ہوا ہے، لیکن اس کو سامنے سے ویسی ہی ریٹیلیشن، اس سے زیادہ ریٹیلیشن جس میں ایمانی قوت بھی ہے، جس میں جو ہے وہ ایک سرشاری کی کیفیت ہے، ایک بہادری ہے. تو اس فلسفے کے ساتھ ڈٹے ہوئے مٹھی بھر لوگ بھی نظر آتے ہیں. اب اس پوری ریٹیلیشن کے اندر اسرائیلی فوج کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے 800 لوگ جو ہے وہ جو جان سے گئے ہیں. اب اس اعداد و شمار کو کیسے کیلکولیٹ کیا جائے، یا اس کو جو لوگ کیلکولیشن کا معیار بناتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا نقصان جو ہے وہ فلسطین کا دیکھ لیا، دوسری طرف تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اٹ مینس کہ اسرائیل تو سب سے اوپر ہے یا اس کا پلڑا بھاری ہے. اس پہ ان اعداد و شمار پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیے جب 7 اکتوبر ہوا ہے 2023 کا، تو ابتدا میں انہوں نے جو اپنا کیجویلٹی فگر شو کیا تھا وہ بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا اسرائیل نے. اس کی بنیادی ریزن یہی تھی، اور اسرائیل کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ جب اسے مظلومیت کا لبادہ اوڑھنا ہوتا ہے تو وہ ایک اپنے آپ کو بہت زیادہ سفرڈ، مغموم اور بڑا ایک لحاظ سے مظلوم شو کرتا ہے. سٹیزنز مار دیے. اور آپ نے دیکھا کہ اس دور میں جو پروپیگنڈا کیا گیا، کیجویلٹی فگر تو اپنی جگہ ہے، خاص طور پہ وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے ان مجاہدین، ان پاک باز میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو حوالے سے کہ جنہوں نے ان کی جو قیدی خواتین ہیں ان کو کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے ان کے حوالے سے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہماری خواتین کی عصمت دری کی. انہوں نے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ گولیوں سے بھون دیا. حالانکہ آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گے کہ جس میں وہ چھوٹے بچوں کو فیڈر پلا رہے ہیں، ان کے ساتھ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، ان سے بسم اللہ پڑھوا رہے ہیں. اس نوعیت کی چیزیں کہ ان کو کسی بھی جنگی جو میں سمجھتا ہوں اس مشین کا چارہ نہیں بنا رہے، فوڈر نہیں بنا رہے. تو یہ اسرائیل کا یہ حکمت عملی ہے کہ جب اسے دنیا میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا ہوتا ہے تو اپنا کیجویلٹی فگر بڑھا کے پیش کرتا ہے، اور جب اس نے دوسرے فریق کا نفسیاتی طور پہ ایک لحاظ سے مزاج خراب کرنا ہوتا ہے، اس کو کمزور شو کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ابھی اس وقت بھی اسرائیل یعنی جو اپنا کیجویلٹی فگر ہے وہ بالکل شو نہیں کر رہا ہے. اس ایران کے واقعے میں بھی وہ بڑا کم شو کر رہا ہے اپنا نقصانات بھی. اور سب سے بڑا تو میں سمجھتا ہوں جو ڈرامہ ان کے ہاں رچایا گیا وہ یہی ہے کہ اس وقت وہاں پہ میڈیا پر پورا بلیک آؤٹ ہے، حقیقی تصویر تو آ ہی نہیں رہی. تو جو بھی اعداد و شمار وہ خود جاری کرتے ہیں وہی آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پیرلل موجود ہے، اس کی توسط سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے اسرائیل کی. اور میں سمجھتا ہوں جب تک جنگ کے بادل مکمل طور پر نہیں چھٹتے اور اس وقت تک اس وقت آپ تیقن کے ساتھ کوئی اعداد و شمار بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا منصور صاحب، وار برنگس ڈیفیکلٹیز ملٹیپل اسپیکٹس ان ایچ اینڈ ایوری ایریا آف لائف. اب وہ ادھر یہ فائنینس ہو، آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہو، آپ کی پبلک لائف ہو، سول لائف ہو. تو ایسے میں جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے باعث جو اسرائیل کی فائنینشیل جو کنڈیشن جو ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے اور جس کو نقصان پہنچا ہے، اس فائنینشیل کنڈیشن کے لاس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ مجھے بھی یاد پڑا ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل کی کچھ رپورٹس میں باقاعدہ جو ان کے بلاگرز اور جو بہت زیادہ فیوریس تھے اپنی گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے، انہوں نے اقرار کیا کہ ہمیں تو بہت زیادہ نقصان ہوا اس چیز کا. دیکھیں جی، جو سب سے بڑا نقصان خاص طور پہ جب غزہ کی طرف سے کارروائی کی گئی تو غزہ سے بہت سارے جو فلسطینی ہیں ان کو خصوصی پرمٹ جاری کیے گئے تھے، جو ان کے کھیتوں میں، اسرائیلی کھیتوں میں، اسرائیلی مختلف جو ان کی یعنی بڑی لو پیڈ لیبر کے طور پہ جاتے تھے. ابتدائی طور پہ تو ان کا وہ تمام کے تمام جو کاشت کا نظام ہے وہ سارے کا سارا ٹھپ ہو گیا. یہ ابتدائی. تو اسی طریقے سے اسرائیل نے جو دنیا میں اپنی ایک دھاک بٹھا رکھی تھی وہی تھی کہ ہم آئی ٹی کا بڑا ہب ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی سلیکان ویلی اور یہ اور وہ ہے. جیسے ہی اور اس میں ظاہر ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی تھی،
اس جنگ کے نتیجے میں ان تمام نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا بوریا بسترا گول کرنا شروع کر دیا اور وہ اپنا سارا کیپٹل لے کے فلائی کر گئے یہاں سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ مختلف تقریباً 20 ماہ ہو گئے ہیں. اس دوران جب بھی یمن سے کوئی راکٹ میزائل آتا ہے تقریباً 8-10 دن کی ان کی پوری پروازیں بند رہتی ہیں. یعنی یہ ایک اکنامک لاس ہی کا پہلو ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, مقبوضہ فلسطین کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, وہ کوئی وہاں کے مقامی آباد لوگ نہیں ہیں, ان کو دنیا بھر سے لا کے آباد کیا گیا ہے اور بڑے ہی سہانے اور خوشحالی کے خواب دکھا کے لایا گیا. تو جب اس نوعیت کے راکٹ ان پر روز گرتے ہیں اور انہیں بنکروں میں راتیں گزارنا پڑتی ہیں تو بڑے پیمانے پہ مختلف ادوار کے اندر وہاں پہ ریورس مائیگریشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. جو لوگ, کیونکہ ان میں سے موسٹلی جتنے بھی آپ کو اسرائیلی نظر آئیں گے وہ ڈیول نیشنل ہیں, ان کے پاس کئی ملکوں کی نیشنلٹی ہے, تو وہ فوری طور پہ اپنا وہ پاسپورٹ نکالتے ہیں اور اگلی فلائٹ پکڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اب یہ اعداد و شمار کبھی بھی اسرائیل شو نہیں کرے گا. اس وقت ایران کی تو گاڑیاں آپ کو بڑی دکھائی دے رہے ہیں کہ قطار اندر قطار 1 کروڑ آبادی کا شہر جو ہے خالی ہو رہا ہے, لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اس وقت آپ کے جو آپ کی اپنی جو بندرگاہیں ہیں وہاں سے جو لوگوں کی نجی لانچز ہیں جو باقاعدہ کوئی اس طریقے سے پلائی بھی نہیں کرتی, اس میں خاندانوں کے خاندان بیٹھ کے جو ہے وہ قبرص روانہ ہو رہے ہیں اور وہاں سے اپنے اپنے ملکوں جہاں جہاں انہیں جائے پناہ چاہیے وہ جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا لاس ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ جو جنگ کی کاسٹ اسرائیل پے کر رہا ہے, اسرائیل کیا امریکہ پے کر رہا ہے اس وقت, جو میزائل شکن جو پورا ان کا سسٹم ہے, چاہے وہ امریکن تھارڈ ہو, ایرو 1 ہو, ایرو 2 ہو, ڈیوڈ سلنگ ہو یا آئرن ڈوم ہو, ان کی جو ایک گولا ہے, جو ایک راکٹ ہے جس کے ذریعے وہ کاؤنٹر کرتے ہیں, وہ اس قدر زیادہ مہنگا ہے اور وہ ٹوٹل جو ہے اس وقت امریکہ پہ ڈپینڈنٹ ہے. لوکلی تو وہ تیار نہیں کر پا رہے کیونکہ عرصے سے ان کی صنعتیں بند ہیں ساری چیزیں, تو یہ ایک ان پہ ملٹری بوجھ اپنا ہے. ظاہر ہے امریکہ کو اس وقت اپنی اس آؤٹ پوسٹ کو برقرار رکھنا ہے, تو لہٰذا وہ $3 ارب کی سالانہ امداد تو ان کو ویسے ہی گفٹ میں ملتی ہے. اب اس جنگ کے نتیجے میں جو ایک اضافی بوجھ امریکہ پر ہے, اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود امریکہ کے اندر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے کہ ہماری ٹیکس پیئر منی جو ہے آپ جنگ میں جھونکے جا رہے ہیں. تو لہذا یہ وہ لاسز ہیں کہ جو اس وقت انہیں ملٹیپل فرنٹس پہ, اور اس وقت خاص طور پہ جو اس ایران کے جو اس ایپیسوڈ کے اندر جو ان کے بڑے بڑے اسکائی اسکریپر گرے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ان کے ایون جو انہوں نے اپنی زیر زمین مختلف ٹنلز بنا رکھی تھی یا ان کے جو بنکرز بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ایسے غیر معیاری تھے کہ ایرانی راکٹس جو ہیں, ایرانی میزائل جو ہیں, وہ ان کے اندر بھی جا گرے ہیں. تو یہ ایک اوور آل ڈسٹرکٹیو سینیریو جو ہے وہ ان کی پوری اکانومی کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی. اب پچھلے تقریباً 8 دنوں سے جتنے بھی ان کے لوگ ہیں, چاہے ان کی لیڈرشپ ہے, وہ تمام کے تمام بنکرز کے اندر اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایک جو نارمل لائف ہے, لیکن اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. خاص طور پہ جو ہمارے فلسطینی بھائی برداشت کر رہے ہیں کہ پچھلے 20 ماہ سے نہ تو ان کے کسی بچے نے اسکول کا منہ دیکھا ہے, اسکول تو کیا ان کو تو کھانا تک نصیب نہیں ہے, لیکن اس کے مقابلے میں اب دشمنوں پہ یا اسرائیلیوں پہ تھوڑی سی افتاد آئی ہے تو اس پہ ساری دنیا کو انسانی حقوق یاد آ گئے ہیں, وہاں کے ان کے بلی کتے یاد آ گئے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ جس انداز سے فلسطینیوں کو تہ تیک کر رہے ہیں, جو گھاس کھانے پہ, جو پرانی روٹیاں پیس کے اس کا آٹا بنا کے کھانے پہ مجبور ہیں, ان کی پلائٹ جو ہے وہ نام نہاد مغربی دنیا کو یا ایڈوانس دنیا کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے منظور صاحب, اس میں اگر پاکستانی نوجوان کی حیثیت سے بات کروں, ایک تبدیلی کی لہر نظر آئی بہرحال 7 اکتوبر کے بعد نا, لوگوں نے بائیکاٹ پہ بات کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ بلاگنگ, ولاگنگ اور جتنے پلیٹ فارمز ہو سکتے تھے, یوتھ میں ایک موبلائزیشن نظر آئی اور ایک موٹیویشن نظر آئی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے, بیکاز آئی ہیو سم بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی, کہ ڈی سینسٹائزیشن کی جو ایک ٹرم ہوتی ہے نا, کہ ہمیں اتنا دکھایا گیا ہے کہ اب ہم پہ اثر نہیں ہوتا. تو اب کہیں پہ اگر ہم نوجوانوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کے بات کریں تھوڑا بائیکاٹ کے حوالے سے, یار فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, مجھے دکھ ہو رہا ہے, تو اس پر جو ہے نا وہ چھوڑنا یار, اس کو مطلب آگے بڑھتے ہیں, اب اس کوئی اور بات کرتے ہیں, کتنا دیکھے گا, کتنا ڈپریس ہوگا, کتنا اس پہ بات کرے گا. یہ حقیقت ہے کہ اب ہماری ٹاک آف دا ٹاؤن سے وہ چیز جو ہے وہ بیک آف ہوتی جا رہی ہے. سو in this whole scenario, in this condition, how much important it is to talk about it, to advocate about it, and to aware others about it. Just ہم بولنا ہی ہیں ہم نے, تو اس کی کیا اہمیت ہے, بولنے کی, زندہ رکھنے کی؟ کیا واقعی ایک موبائل کی, سوشل میڈیا کی اتنی اہمیت ہے؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی
کہ بعض اوقات چیزوں کا جب تکرار سے کوئی آپ کے سامنے چیز کرتا ہے تو وہ آپ باقی ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں. میں میڈیا میں تھا, مسلم نیوز پیپر میں, تو ان دنوں MKM کا بڑا غلغلہ تھا, اور خاص طور پہ جو ظلم و بربریت کراچی میں کرتے تھے, تو اس میں جب ہماری شفٹ چینج ہوا کرتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے یہ سوال کیا کرتے تھے, وہ کراچی کا کیا اسکور ہے آج. یعنی بیسیکلی وہ ہیومن لاس کی بات کر رہے ہوتے تھے, لیکن کیونکہ اتنا زیادہ ان کے سامنے روز ذکر ہوتا تھا وہ ساری ان چیزوں کے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس وقت کیا ضرورت اور اہمیت ہے کہ ہم اس پر بات کرتے رہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں جو جنگیں ہوتی ہیں وہ لیسن ہوتی ہیں اقوام کے لیے, اور خاص طور پہ اس وقت ہماری جو یوتھ ہے یا جو ہمارے بچے ہیں ان کے سامنے ماضی میں تو یقیناً لوگوں نے اپنی ٹی وی اسکرین پہ اس طرح جنگیں شاید نہ دیکھی ہوں, لیکن آج آپ کا بچہ آپ کے موبائل فون پہ, آپ کے سوشل میڈیا کانٹیکٹس پہ, آپ کے ٹی وی اسکرین پہ ڈیلی وہ مناظر دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا آج اگر آپ نے ان کے اس انداز سے سوچ کی آبیاری نہ کی, ان کو کوئی ڈائریکشن نہ دی کہ یہ فلسطینیوں کو کیوں مارا جا رہا ہے, ان کا کیا قصور ہے, یہ ایجوکیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں, اور خاص طور پہ ایسی یوتھ کہ جو لگ رہا ہے کہ ریلیٹیولی ڈی سینسٹائز ہو گئی ہے, انہیں اپنا جو بیانیہ ہے اس انداز سے کیپسول کرنے کی ضرورت ہے, اس انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے جو, کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ آپ پوری کتاب پڑھا کے کسی کو شاید مسئلہ فلسطین نہ سمجھا سکتے ہوں, لیکن آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں, مختلف کوٹس کی شکل میں آپ کے پاس جو ڈیلیوری پلیٹ فارم مختلف موجود ہے سوشل میڈیا کے, چاہے وہ آپ کا ٹویٹر ہو, چاہے وہ آپ کا فیس بک ہو, اس کے بعد آپ کے یہ جتنے بھی جدید اس وقت پلیٹ فارم موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں انہیں اس وقت بڑا افیکٹولی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اپنے میسج کو اس طریقے سے کیپسول کرنے کی, اس طریقے سے اس کو بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ پورا ایک ہسٹوریکل لنک بھی ڈیولپ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو نوجوان ہے اس کا جو ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, کیونکہ وہ ایک لمبی کتاب پڑھنے یا بہت لمبا لیکچر سننے کا عادی نہیں ہے, تو اس کو آپ اس قضیے کی ہسٹری بھی آپ نے کسی طریقے سے بتانی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس پریزنٹ سے بھی لنک کرنا ہے کہ یہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے اس پوری اویئرنیس, اس پوری سینسٹائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے اسے ایک ایکشن پر بھی آمادہ کرنا ہے, اس کی سوچ کو بھی ایجیٹیٹ کرنا ہے کہ آپ نے اگر بائک آؤٹ کرنا ہے تو اس کی ریزنز ہے کہ وہ کنٹری, وہ جا رہے کنٹری کہ جس کی معیشت کو آپ انڈائریکٹلی فیڈ کر رہے ہیں, چاہے کوئی ڈرنکس پی کے کر رہے ہیں, ان کے پروڈکٹ خرید کے کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ اویئرنیس میں سمجھتا ہوں انہی ٹولز کے ذریعے دی جا سکتی ہے. اور آج کل خاص طور پہ جس قدر زیادہ آپ کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں خاص طور پہ وہ ممالک کے جو عسکری جدوجہد میں یقین نہیں رکھتے یا اس اسکول آف تھاٹ کو بائی نہیں کرتے, تو ان کے طرف سے اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جی ہم سول جہاد کریں گے. تو سول جہاد کیا کریں گے, وہ سول کپڑے پہن کے کریں گے. سول جہاد سے مراد یہی ہے کہ ہم نے ایک اویئرنیس کی کمپین, ایک جو سوشل بائیکٹ, اکنامک ان کا جو ایک لحاظ سے جو سینکشنز ہیں. اب اس وقت آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی ممالک جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلانا چاہتے ہیں, چاہے وہ ایران ہو, اس پر پچھلے 40 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں. پاکستان پر بھی اسی نوعیت کی افتاد آتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً, یمن پر بھی اسی نوعیت کی افتاد ہے کہ آپ کو لیبیا پہ بھی سینکشن دکھائی, سوڈان بھی اسی نوعیت, کیونکہ وہ ملک جو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ شناخت بنانا چاہتے ہیں ان پر یہی اکنامک وار کیا جاتا ہے. تو اپنے یوتھ کو, اپنے نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم بائک آؤٹ کی کمپین کر رہے ہیں اس کی ریزن ہے, اور اس بائک آؤٹ کی کمپین کے ساتھ ظاہر ہے ان کی ایک جذباتی وابستگی ہوگی, تب وہ اس کو حرز جا بنائیں گے. ادروائز وہ اس کو ایک دن ہفتہ جیسے صفائی منایا جاتا ہے اسکولوں کالجوں میں, اسی طریقے سے منائیں گے, اور اگلے دن جو ہے بیک ٹو اسکوائر ون. اوکے سر, اس میں وین وی کم ٹورڈس یمن کوئی بہت فائنینشیل کنڈیشن کے لحاظ سے کوئی بہت ٹاپ ناچ کنٹریز میں اس کا شمار نہیں ہوتا, بٹ پھر بھی اس نے ایک نوٹسیبل ایک اپنا رول پلے کیا ہے اس پوری, اور اسٹل اس کی جو ہے وہ اپنا ایک اسٹانس موجود ہے. اس پوری کنڈیشن کے اندر آپ یمن کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی اگر اس وقت وہ جو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے پشتی بانی کی, کہ مسئلہ فلسطین کی اگر کسی نے پشتی بانی حقیقی معنوں میں کی ہے تو وہ اول نمبر پہ تو یقیناً ایران تھا, ایران کے بعد شام میں جو بھی معاملات اندرونی تھے اس سے محل نظر, اس سے قطع نظر, یہ بات تو طے ہے کہ بہرحال وہ ایک ایسا روٹ ضرور تھا, ایک ایسی سپلائی چین ضرور ڈیولپ ہوتی تھی کہ جہاں ایران سے گولہ بارود لبنان, اور لبنان کے بعد آپ کے پاس فلسطین میں پہنچتا تھا. شام کی حکومت کے گرنے کے بعد جیسی اچھی بری بھی تھی, آپ نے دیکھا کہ وہ پورے کا پوری ایک چین جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس وقت ٹوٹل جو دار و مدار ہے مزاحمت کاروں کا
لبنان کو بھی ایک لحاظ سے نیوٹرلائز کر دیا گیا. حزب اللہ کی لیڈرشپ سمیت اس وقت جو ٹوٹل آواز اٹھ رہی ہے کسی طریقے سے یا کسی طرف سے, خاص طور پہ جو اسرائیل پر راکٹ یا میزائل آ رہے ہیں, وہ آپ کو یمن کے جو حوثی ہیں ان کی طرف سے ہی. انہوں نے اس وقت وہ جو بحیرہ احمر ہے جس کو بڑی سیف ہیون خیال کیا جاتا تھا بین الاقوامی شپنگ لائنز کے لیے, وہاں پہ اس وقت کسی بھی یورپی جہاز کا یا اسرائیل پرچم بردار جہاز کا, امریکن پلین کا جہاز کا وہاں سے گزرنا ناممکن ہے. اب وہ روتے, یعنی پچھلے دنوں تو اس حد تک کہ جو امریکہ کا جو جیسے کہنا چاہیے طیارہ بردار جو بیڑا تھا وہ وہاں موجود تھا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے اس میزائل زون کے اندر آ گیا ہے تو انہوں نے اتنے سوئفٹلی اس کو موڑا کہ ان کا ایک F-35 سمندر کے اندر جا گرا. یعنی اس قدر زیادہ پینک وہاں کریٹ کیا. بہت زیادہ میمز اور وہ بھی نظر آئی کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ امریکی ساخت طیارہ جو ہے وہ اپنے اندام کو پہنچا. یہ وہ سچویشن ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ کارگر اس وقت وار کر رہا ہے وہ یمن ہی کر رہا ہے. یعنی یمن سے مراد وہاں پہ حوثی جو اپنی آئیڈیالوجی, اپنی سوچ فکر کے حوالے سے فلسطینیوں کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جزو ہیں, ہم نے انہیں تنہا نہیں چھوڑنا ہے. اور اس پر یقیناً جس وقت جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کی بہت زیادہ ان کو ویلکم بھی کر رہی ہیں, ان کو شاباش بھی کہتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے پچھلے دنوں انہی حملوں کو روکنے کے لیے جتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ اپنی جارحیت کا ارتکاب کیا. آپ نے نوٹ کیا کہ بھی ریسنٹلی ان کے ایک ایسے اجتماع کو بھی نشانہ بنایا گیا کہ جہاں انہیں خبر تھی کہ شاید ان کے آرمی چیف وہاں پہ موجود ہیں. تو اب اس نوعیت کی, کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے ان کا صرف اور صرف جو لیڈرشپ ہی سب کچھ ہوتی ہے, وہ نہیں جانتے کہ یہ جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اگر وہ اسٹرینتھ حاصل کرتے ہیں تو اپنے فالوور سے کرتے ہیں. تو ان کے لیڈر کو مارنے کے بعد یقیناً ایک وقتی طور پہ صدمہ تو ہوتا ہے, ایک آپ کو ایک ویکیوم کی سچویشن لگتی ہے, لیکن اصل تو اس لیڈر کا وہ کمال ہے کہ وہ اپنا میسج اپنے فالوورز تک پہنچا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حماس کی سینٹرل لیڈرشپ کو فلسطین کے اندر اور باہر شہید کیا گیا, لیکن ان کے جو فالوورز ہیں, ان کے جو جانباز ہیں, وہ ان کی اس لیگیسی کو آج بھی جو ہے وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. اور یہ اصل میں سمجھتا ہوں کسی بھی مشن کی اور کسی بھی تنظیم کی جو ہے کامیابی ہے جس کو اس وقت فلسطینی افیکٹولی پورا کر رہے ہیں. اس میں صرف جو ہے یہ ہمارے تو ایک پورا ایک ریلیجیس اس پہ ایک بلیف موجود ہے کہ ایک اگر جاتا ہے تو پیچھے اس کے 100 چراغ مزید جلتے ہیں. لیکن یہ تو میں نے ٹائمز آف اسرائیل کے بلاگ میں بھی پڑھا, غالباً ڈیوڈ کیریس اس جو ہے وہ اینالسٹ کا نام تھا, اس نے کہا کہ آپ نے ابھی صرف فرنٹ لائن پہ جو ہے کچھ لوگوں کو کیا ہے, آپ کو نہیں پتہ سیکنڈ لائن, تھرڈ لائن اور کتنے اور ٹائرز موجود ہیں, اور ان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ مزید جو ہے وہ اپلفٹ ہوئی ہے. اچھا, اس میں ایک ایسا کویسچن جو مائٹ کچھ لوگوں کو شاید ٹریگر بھی کر سکتا ہے, وہ یہ کہ کنسیڈرنگ دا ایکشن پلان آف ٹرکی اینڈ اردگان, اس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ جو اس پورے سینیریو کے اندر ان کا رول نظر آتا ہے؟ دیکھیے جی, میں نے کہا نا کہ بعض اوقات آپ کو نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. ٹرکی کی جو پوسچرنگ ہے وہ تو آپ کو بڑی لگے گی کہ پرو پیلسٹائن ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی طرف سے فریڈم فلوٹیلا ہو یا امیجیٹلی ترکی سے اپنا اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلوانا ہو, یا اسی نوعیت کے جو اقدامات کہ جو آپ کو ایک آپٹکس دکھاتے ہیں کہ جی اس وقت ترکی پلے کر رہا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیپلی انالائز کریں تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ترکی نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, ایکسپیکٹیشن تھی. خاص طور پہ یہ جو ہم بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں یا اسرائیل کو اکنامکلی ہٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس محاذ پہ ترکی سے بہت زیادہ سہو بھی ہوا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی غلطیاں ہوئی ہیں. یعنی ابھی ریسنٹلی یہ بات کی گئی کہ ہم نے ترکی کے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ بند کر دیا ہے, تو اس کا ایک توڑ یہ نکالا گیا کہ جو ترکی سے مال ہے وہ ویسٹ بینک میں مختلف کمپنیاں رجسٹر کر کے, یعنی جو فلسطینی کا ایک حصہ ہے مقبوضہ جو بھی فلسطین کا جی وہاں پہ ان کو بیس کر کے وہاں بھیجا گیا, اور اس کے بعد وہاں سے ٹرکوں میں لاد کے اسرائیل بھجوا دیا گیا. اس میں 2 طرح کا فائدہ ہوا, ایک تو وہ تجارت دبے کھاتے چلتی رہی, دوسرے نمبر پہ آپ اسرائیل کے براہ راست ٹیرف سے بھی بچ گئے کہ آپ نے مال تو فلسطین بھیجا تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ وہ تلخ حقائق ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کا جو ایک سٹانس خاص طور پہ جو عالمی پلیٹ فارمز ہیں اس پہ, اور پھر اسی نوعیت کا اس وقت جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کی سیاسی لیڈرشپ کو ہوسٹ کرنا,
ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا، خاص طور پہ جو ٹریول فیسلٹیز کہہ لیجیے. اس وقت بھی بڑے تعداد میں آپ کو جو فلسطین کی مزاحمتی تحریک کے جو نمائندے ہیں، جو آفس بیرر ہیں، وہ اگر کہیں کہ سیفلی ٹریول کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ اس وقت ترکی ہی ہے. ادروائز اردن سے ان کو نکالا گیا، شام میں گئے، شام کی سچویشن خراب ہوئی، وہاں سے نکلے، پھر اس کے بعد وہ قطر گئے. قطر بھی ظاہر ہے ایک حد تک پریشر برداشت کر سکتا تھا، تو قطر نے یقیناً انہیں جانے کے لیے تو نہیں کہا، لیکن بہت سارے ایسے آپٹکس، ایسے اشارے کنائیے ان کی طرف سے ملے کہ جہاں ان کی جان محفوظ نہیں تھی تو انہوں نے اشارہ دیا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے کوئی الجزائر منتقل ہو گئے، کوئی یمن چلے گئے، کوئی اس نوعیت کی ایکٹیویٹیز کر کے. ایران تو یقیناً ان کا ایک باقاعدہ آفس موجود ہے. ٹھیک ہے. اب ایران کا آپ نے ابھی جو ہے وہ لاسٹ میں جو ہے مینشن کیا. ایران اس وقت ایک ڈومیننٹ رول پہ نظر آ رہا ہے اور ڈائریکٹ اس کی ریٹیلیشن چل رہی ہے. اور اس صورت میں جب کہ ایران نے ایک لیڈنگ رول لے لیا ہے، کیا اس کو مذاکرات کی ڈیسک پہ جانا چاہیے یا اسی ریٹیلیشن کے ساتھ کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو جنگ ہے وہ تو ایران کا آپشن نہیں تھی، یہ تو اسرائیل نے ہی اس کا آغاز کیا ہے، اور خاص طور پہ اسرائیل کا امریکہ کا جو ویسٹڈ ایجنڈا تھا اسی کو انہوں نے فردر کرنے کے لیے اپنے ہی جو نیگوسیشن ٹیبل ہے وہ انہوں نے اپ سیٹ ڈاؤن کر دی. اور یعنی خود اسرائیل کا یہ جو حملہ ہے یہ ان امریکی اقدامات کی بھی نفی ہے جو مذاکرات کی صورت میں اس وقت ایران کے ساتھ جاری تھے جوہری اس ایشو پر. تو اب جو ایران کی طرف سے جو ایک جواب گیا ہے جو بیسیکلی رد عمل ہے، وہ کوئی حملہ نہیں ہے اس انداز سے، لیکن اس جواب کے بعد سب لوگ جانتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں ان کا آغاز تو میدان میں ہی ہوتا ہے، بیٹل فیلڈ میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو فائنل سیٹلمنٹ ہے، جو نتارہ کہتے ہیں، وہ آپ کو نیگوسیشن کے میز پر ہی ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ ہے جنگوں کی، جہاں پہ بھی جنگیں لڑی ہے. تو اس وقت ایران چاہتا تو ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن ایران کو اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ جس طریقے سے اسے بلی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آج اگر وہ اپنی بھرپور ریزسٹنس، اپنا بھرپور جواب دیے بغیر مذاکرات کی میز پہ لوٹے گا تو وہ ایک کمزور ایران کی صورت میں کمزور موقف کے ساتھ آئے گا. تو اسے یہی ممالک جو ہیں وہ دوبارہ سے پریشرائز کر کے اس کے جوہری پروگرام کے حوالے سے اسے کمپرومائز کروا سکتے ہیں، یا اس سے اور بھی جو رجیم چینج کا ایجنڈا ان کے ہمیشہ ایک کارڈز پہ رہا ہے اس کو وہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ایران از فار دا سیز فائر، لیکن اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کہ جس پہ ایران چاہتا ہے کہ اس وقت وہ ایک کمزور موقف کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ نہیں آنا چاہتا. اور آپ نے دیکھا کہ ایران نے خاص طور پہ یہ جو وعد الصادق نامی جو ان کا آپریشن 3 انہوں نے لانچ کیا، اور اس کے تقریباً 6 فیزز اس وقت تک ہو چکی ہیں، اور اس کا جو اس وقت لاس پکچر وہاں اسرائیل سے آ رہی ہے، تل ابیب سے آ رہی ہے، یقیناً وہ 100% ریفلیکشن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کے اندر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ عرب میڈیا جو ہے اس کو پلے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو بھی ہے یہ سوشل میڈیا سے ہی چیزیں آ رہی ہیں، اور اس میں بعض چیزیں تو اوریجنل ہیں اور بعض جو ہیں ظاہر ہے کچھ جذباتیت کا شکار ہو کے بالکل جمع تفریق کا بھی شکار ہوئی ہیں، آگے بڑھے جا رہی ہیں. اچھا، اس میں اب ایران اور اسرائیل کی ایک جنگ اور پوری ایک سچویشن، اور اس میں جو ورلڈ پاورز ہیں ان کا ایک ڈائریکٹ ایک جو ہے وہ انٹرونشن اب اس میں نظر آ رہا ہے. اب اس میں جو ہے جو ایران جو ہے کنسیڈرنگ کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایٹامک پاور کا ایک دعویٰ موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کمپلیٹ کہا جائے، لیکن ایٹامک پاور کا ایک دعویٰ موجود ہے. دوسری طرف پاکستان، دا فرسٹ ایور اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ جس کے پاس یہ اسٹیٹس ہے، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کے آپ کو اس کے اوپر کیا ایفیکٹس نظر آتے ہیں، یا پاکستان کا کیا رول نظر آتا ہے اس پورے اس کے اندر جنگ کے اندر؟ جی، جہاں تک تو ایران کے جوہری توانائی اس کی صلاحیت کی بات ہے تو ایران نے یقیناً اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس میں پروگرس تو کی ہے. جو یورینیم افزودگی بیسیکلی اس کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ یورینیم انرچ کر لیں. اب اس کے بارے میں ایک کنٹروورسی، ایک ڈیبیٹ پائی جاتی ہے کہ یورینیم کو کس لیول تک ایران جو ہے انرچ کرنے کے قابل ہوا ہے. اب دیکھیں یہ جو ایک پورا پروسیس تھا پچھلے 20 ماہ سے جاری تھا، اور 20 برس سے جاری تھا محمودی نژاد کے. اس میں خاص طور پہ جو بین الاقوامی جوہری ایجنسی ہے ان کی باقاعدہ ریگولر مانیٹرنگ رہی ہے، اور وہ ایران کی ان تمام ریئیکٹرز کو ان پلیسز کو جو ہے وہ ریگولرلی وزٹ کرتے رہے ہیں، معائنہ کرتے رہے ہیں، اور ایک کلین چٹ دیتے رہے ہیں کہ ایران کا جو ہے بائی دا بک چل رہا ہے، اس میں کوئی ایسی وائلیشن نہیں دکھائی دیتی. ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو 1 ماہ پہلے خود امریکہ کی جو انٹیلیجنس چیف ہیں
تلسی گیبارڈ نامی ان کا نام ہے. تو انہوں نے خود یہ رپورٹ دی کہ ایران کوئی نیوکلیر بم جو ہے ڈیولپ نہیں کر رہا. ایرانی جو روحانی پیشوا ہیں علی خامنہئی، ان کا فتویٰ ہے کہ ہم جوہری توانائی تو چاہتے ہیں لیکن ہم نیوکلیر بم نہیں بنا رہے. کیونکہ جوہری توانائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو زراعت کے فیلڈ میں استعمال کرنا ہے، آپ نے اس کو طب کے شعبے میں استعمال کرنا ہے، اور اس کے بیسیوں سویلین مقاصد ہیں. تو آپ اس سے تو دستبردار نہیں ہو سکتے، اور کسی بھی آزاد خود مختار ملک کا یہ حق ہے. تو یہ وہ سچویشن تھی کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایران پر جو ہے یہ سارا دباؤ جو ہے اس وقت موجود ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ پاکستان تو ظاہر ہے کہ امیجیٹ نیبر ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدل سکتے. تو ہم ظاہر ہے ایران کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. اس وقت جو ایران کو جس انداز سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارا جو ایک مشرقی ہمسایہ ہے اور اس نے ہمیں آج تک اپنے دل سے تسلیم نہیں کیا، میری مراد مودی سرکار سے ہے. تو آپ کو ابھی ریسنٹ جو ایک ایپیسوڈ ہوئی ہے کہ جس میں خود بھارت نے ایک جارحیت کا ارتکاب کیا پاکستان کے خلاف، اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو کشمیر کی اسٹرگل کے دوران بھی 2018 میں پاکستان کی نیوکلیر انسٹالیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اور اس وقت ویسٹ کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں پاکستان کے پاس، اور یہ پروپیگنڈا بھی اپنی جگہ موجود ہے مختلف جگہوں پہ کہ جی یہ سعودی عرب کو بیچا جا سکتا ہے یا کسی دوسرے ملک کو. اب ایٹم بم ہے، وہ کوئی امتیاز مال کا کوئی حلوہ پوڑی تو نہیں ہے کہ آپ کسی تیسرے کو بیچ دیں گے. اور دوسرا، ساری دنیا کے سامنے یہ چیز ہے، اور اگر ایران نے بھی یہ صلاحیت ڈیولپ کی ہے تو اس نے بھی کسی سپر مارکیٹ سے نہیں لی، اسی طریقے سے چوری چھپے ہی یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. تو آج اگر ایران پر یہ افتاد آئی ہے، اور خدا نخواستہ اگر امریکہ اپنے ان عزائم میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ایران کو اس صلاحیت سے محروم کرنے کے حوالے سے، وہاں رجیم چینج کے حوالے سے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کل کو کشمیر جو ہمارا جو بھارت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اسی نوعیت کی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے. سر اس میں جو ہے ایک لفظ جو ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا جو ہے وہ ایک وہ رہا، رجیم چینج. اب یہی رجیم چینج کا لفظ جو ہے جب ایران نے ریٹیلیشن اسٹارٹ کی تو اس موقع پر یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ ساری ان کی نا ایک رجیم چینج کی پریکٹس ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اس پولیٹیکل ٹرم پہ آپ کو ایران پہ اگر امپلیکیٹ کریں تو کیا آپ؟ جی، جہاں تک امریکہ اور اسرائیل کے جو اعلانیہ مقاصد ہیں اس لڑائی کے، اس میں ایک تو یہی ہے کہ بنیادی طور پہ ایران کی جوہری جو صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا مقصود ہے. دوسرے نمبر پہ یہ رجیم چینج کا ایجنڈا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے بہت ضروری ہے. اب امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا، یہی مغربی دنیا یہ اس ٹرم کے ساتھ اس کو بڑا فیسینیٹ کرتی ہے. اگر آپ کے یاد ہو تو یہاں پہ جو شاہ رضا پہلوی صاحب تھے، ان کی حکومت کا خاتمہ کس نے کروایا تھا؟ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ اسلامی انقلاب جو ہے امریکہ لے کر آیا تھا، لیکن رجیم چینج کا شوق ان کا بڑا پرانا ہے. آپ افغانستان دیکھ لیجئے کہ وہاں کون سی رجیم چینج نہیں ہوئی، وہاں کرزئی آ گیا، وہاں کچھ آ گیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کو دنیا میں مطلب آپ مصر میں چلے جائیے، آپ سوڈان میں چلے جائیے، آپ لیبیا میں چلے جائیے، تمام جگہوں پہ آپ کو یہ رجیم چینج کا شوق جو ہے ان کو چرایا. لیکن خود کیونکہ اپنے آپ کو بڑا جمہوری اور بڑا انسانی حقوق کا پرچارک ملک کہتے ہیں، لیکن وہ دوسری جگہوں پہ دوسری دنیا کو اپنے حقیقی معنوں میں جمہوری نمائندے منتخب کرنے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں وہ یہی چاہتے ہیں کہ کٹ پتلی ہوں جن کو وہ اپنی انگلیوں اپنے ہاتھوں کے اشاروں پہ نچائیں، اور اسی حساب سے ان کے وسائل. اب آپ کو انہیں یہاں تو بہت جمہوریت نظر آتی، جمہوریت چاہتے ہوں گے، رجیم چینج چاہتے ہوں گے، لیکن انہیں سعودی عرب میں یہ رجیم چینج نہیں چاہیے، انہیں گلف میں یہ رجیم چینج نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں ون مین شو انہیں سوٹ کرتا ہے، اور کنگ کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے وہ آسان ہے. اسی نوعیت کے جو دیگر جہاں پہ آٹوکریٹ رولر ہیں عرب دنیا کے اندر، سلطنت ہیں، کنگڈمز ہیں، وہاں کبھی ان کو جمہوریت کا ابال نہیں آیا یا مروڑ نہیں اٹھا. صرف اور صرف ایران کی رجیم چینج جو ہے وہ ان کا ایجنڈا ہے. تو یہ امریکہ اور مغربی دنیا کا جو دوہرا معیار ہے، یہ بنیادی طور پہ اسی کی وجہ سے یہ پوری انریسٹ آپ کو دنیا کے اندر دکھائی دیتی ہے کہ جب آپ ان کے عوام کو اپنے حقیقی نمائندگی چننے نہیں دیں گے، وہ جیسے بھی اچھے برے ہیں ان کی اپنی چوائس ہے. تو اگر وہ برے ہیں تو یقیناً ان کے پاس ایک ووٹ کی پاور ہے، وہ ان کو آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اچھے ہیں تو لیٹ دم پلے، لیٹ دم ڈیلیور. لیکن اس کے لیے نہ وہ ایران کو موقع دینے کو تیار ہیں، نہ کسی اور ملک کو.
ٹھیک ہے سر. اس میں جب آپ پاکستان کی بات کریں, پاکستان از ناٹ جسٹ پاکستان, اٹس اسلامک ریپبلک آف پاکستان, کنسیڈرڈ ایز این ایپیٹوم آف ایکسیلنس ان اسلامک ورلڈ. کہ جب بھی امت مسلمہ پر کوئی کڑا وقت آیا تو ہمیشہ پاکستان کو ایک امپورٹنٹ رول کے طور پر جو ہے پوری اسلامک ورلڈ نے اس کو ایکنالج کیا, کنسیڈر کیا, اور آج بھی کیا جاتا ہے. وہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو, وہ کوئی وار لائک سچویشن ہو, کچھ بھی ہو, پاکستان کی طرف دیکھا جاتا ہے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری کامیابیوں کو اور ہماری چیزوں کو پوری اسلامک ورلڈ سیلیبریٹ کرتی ہے, پاکستان کو ایک جو ہے وہ فینٹیسائز کرتی ہے, ویسے میں کیا ہم نے اس پوری 2-3 سال کے اندر کیا ہم نے بے وفائی کی, کیا ہم وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے جی, ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حکومتیں جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور عوام جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ویو پر سوار ہوتے ہیں. آپ اگر پاکستان کے اسٹریٹ کو دیکھیں, پاکستان کے انٹیلیجنشیا کو دیکھیں, تو میرا خیال انہوں نے تو اپنا حق ادا کیا ہے. جتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اندر آپ کو فلسطین کے حق میں مظاہرے اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی دیکھنے کو ملتا ہے, وہ آپ کو دنیا کے شاید ہی کسی دوسرے ملک میں دیکھنے کو ملتا ہو. جہاں تک آپ کا حکومتوں کا تعلق ہے, تو حکومتیں ان کی میں مجبوریاں تو نہیں کہوں گا, وہ اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہوتے ہیں. خاص طور پہ حکومت پاکستان بھی جو ہے وہ کوئی ایسی ایکسیپشن نہیں ہے جہاں پہ پاکستان بہت زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے. ظاہر ہے ہم براہ راست جنگ اس انداز سے نہیں کر سکتے, اور آج کی جو نیشن اسٹیٹس ہیں اس میں یہ پاسبل بھی نہیں ہے, اور نہ آپ کا بین الاقوامی قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن اس سے نیچے نیچے اتنے بڑے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. آپ نے خود ذکر کیا, چاہے وہ بائیکاٹ کی شکل میں ہو, اپنی ایک اویئرنیس کمپین کی لوگوں کو انفارم اینڈ ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے ہو, کہ کم از کم آپ اپنے عوام کا قبلہ تو درست کر دیں اس ایشو کے حوالے سے کہ آپ کیوں اس کے ساتھ ہیں. آپ نے اگر گھوم پھر کے یہی کرنا ہے کہ اگر فلاں ملک نے تسلیم کر لیا تو ہم کر لیں گے, تو آپ تو بنیادی طور پہ جو بانیان پاکستان ہیں ان کے میسیج ہی کی نفی کر رہے ہیں, جنہوں نے اسرائیل کو امریکہ کا ناجائز اولاد قرار دے کے کہا تھا کہ ان کے ساتھ کبھی بھی ہمیں تعلقات استوار نہیں کرنے چاہیے. تو ہمیں کم از کم ان فرنٹس پہ, اور ہمارے جو میں سمجھتا ہوں جو ماسز ہیں انہوں نے تو ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی جتنے بڑے پیمانے پہ ایک پیلسٹینین سپورٹ آپ کو دکھائی دیتی ہے, سو مچ سو کہ آپ کے فلسطینی طلباء یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور کچھ ایسے ادارے وہ موجود ہے. پھر اسی طریقے سے ان کے لیے ایون جو امداد کا جو ایک پورا چین, سپلائی چین ہے, جتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان سے وہ آرکیسٹریٹ ہو رہی ہے, دنیا کے اور شاید کسی ملک سے نہ ہو رہی ہو, اور یہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں. اس میں حکومتی سپورٹ کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومت یا جو اقتدار کے لوگ ہیں وہ کم از کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی عوامی مظاہرے میں شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم اس نوعیت کے بیانات نہ دیا کریں کہ جس میں یہ تاثر ملے کہ وہ شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں یا اس کو ایک قانونی حق دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی رائے عامہ کو جو ہے وہ خراب بھی کرتا ہے, اور حقیقی معنوں میں جو فلسطینیوں کی جو جدت ہے اس کے ساتھ وہ بٹریل ہے. اور اس طرح کی جو ڈائیکاٹمی ہے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو کم از کم جو لوگ اس بارے میں ایک پبلک سپورٹ کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں, بجائے ان پر لاٹھی چارج کرنے کے, ان کو گرفتار کرنے کے, آپ انہیں اپنا جمہوری حق جو ہے وہ استعمال کرنے کا, ایک پیسفل پروٹیسٹ کا جو ہے حق ضرور دیں. اور خاص طور پہ بالخصوص یہ حکمران جب بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے حکمرانوں کو اپنا ذاتی دوست کہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان نجی محفلوں میں کم از کم انہیں اس بات پہ ضرور قائل کیا کریں کہ یار ہمارے ملک میں تو بڑی تباہی پھرنے والی ہے, پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے. تو آئیے ہمارے جو مختلف فورم بنے ہوئے ہیں, چاہے OIC بنا ہوا ہے, عرب لیگ بنا ہوا ہے, GCC بنا ہوا ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرے. وہ فورم تو بنے اس مقصد کے لیے تھے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے مسجد اقصیٰ, آپ کے قبلہ اول کو آگ لگائی گئی, تو دنیا کے جو جذبات تھے مسلمانوں کے اس کو چینلائز کرنے کے لیے. لیکن آج آپ نے ان کو صرف اور صرف ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی اور کلب کے طور پہ ہی استعمال کر رہے ہیں, اور وہ بھی جو بندہ فنڈ دیتا ہے, جس نے اپنے ہاں ہوسٹ کیا ہوا ہے. جس طریقے سے امریکہ سب سے زیادہ فنڈ دیتا ہے UN کو, اور سب سے زیادہ مس یوز اسی کو کرتا ہے. تو اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس وقت جس ملک نے OIC کو ہوسٹ کیا ہوا ہے, سب سے زیادہ وہی اس کو مس یوز کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, قوم میں تو آپ نے بات کی کہ قوم کے اندر تو سینٹیمنٹس موجود ہیں, پبلک سینٹیمنٹس تو اپنی جگہ موجود ہیں, جو ہمیں سڑکوں پر پبلک گیدرنگس کے اندر, ہمیں بائیکاٹ کی صورت میں, ہمیں ریلیز وغیرہ کی صورت میں ایک جو ہے سینٹیمنٹ نظر آتا ہے.
لیکن اسی سینٹیمنٹ کے دوران جو آپ نے نیشنز کی یا حکومتوں کی اپنی ایک جو ہے وہ باؤنڈریز کی بات کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عسکری طاقت کا استعمال اب بھی اس پوائنٹ پر بھی، کہ اب یہ جنگ صرف کسی ایک کنٹری تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ پوری ایک جو ہے وہ ورلڈ وار کی ایک سچویشن سی ایک کریٹ ہو گئی ہے، دو بلاکس کریٹ ہو گئے ہیں اور بالکل ایک نظریاتی جو ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکل ایک ڈفرینس نظر آ رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عسکری طاقت ابھی بھی فائدہ مند ہوگی؟ دیکھیں جی، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے امریکہ نے عسکری طاقت کا استعمال کیا ہے، مختلف آپ دیکھیے کہ ریسنٹ پاسٹ میں عراق پر حملہ کیا گیا. عراق پر حملے کے حوالے سے جو عالمی فورم تھا، وہ سیکورٹی کونسل تھی، اس نے منظوری دینی تھی، باوجود نہیں دی گئی، لیکن امریکہ نے حملہ کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ امریکہ نے بھی تو انٹرنیشنل لا وائلیٹ کیا ہے نا، اور اس کے بعد عراقی عوام نے اس کی کتنی بڑی قیمت دی اور ابھی تک دے رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ چاہے لیبیا کی بات کر لیں، سارے یہ وہ ممالک ہے کہ جہاں پہ امریکہ جیسا جارح ملک جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے. امریکہ ہی نام نہاد وہ جمہوریت پسند اور انسانی حقوق کا پرچارک ملک ہے کہ جس نے سب سے پہلا نیوکلیئر بم انہوں نے استعمال کیا تھا. ناگاساکی، اس کی ہیروشیما ناگاساکی، وہ آپ کے سامنے اس کی سب سے بڑی مثال ہے. تو ان پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے دل اس طرف مائل اور قائل ہوتا ہے کہ یقیناً عسکری جو محاذ ہے وہ ایک لیگل آپشن موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. دباؤ کے میں نے جیسے کیا کہ حکومتی لیول پہ اور بہت سارے ذرائع ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ عسکری طور پر آپ کسی دوسرے ملک پر چڑھائی کریں گے. تو آج کے دور میں اگر آپ کسی کو اکنامکلی آئسولیٹ کر دیتے ہیں، ڈپلومیٹکلی اسے آئسولیٹ کر دیتے ہیں، سوشلی اس کے خلاف ایک ایسی کیمپین ڈرائیو کرتے ہیں، وہ زیادہ مؤثر ہے ایز کمپیئر ٹو، کیونکہ جنگ تو یہ ہے نا کہ آپ جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس نیوکلیئر ہوگا، وہ ایک لحاظ سے اس کا پلڑا بھاری ہوگا، لیکن اس کے بعد جو الٹیمیٹ سینیریو ہے وہ بڑا ڈسٹرکٹیو ہے، اور اس کی قیمتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے، یا اس کی قیمت جو اقوام یا نیشن جو ہیں وہ بڑے عرصے تک جو ہے، اب آپ جاپان آپ کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریوائیو کر لیا. اور پھر اسی طریقے سے وہ جو ایک تقسیم در تقسیم کا عمل ہے، وہ جو نفرتیں ہیں وہ پھر اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو اکنامک سینکشنز، جو اکنامک معاملات ایسے ہیں کہ ان کو اگر افیکٹولی حکومتیں بھی استعمال کریں تو بہت سارے مقاصد جو ہیں وہ جنگ لڑے بغیر بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. بالکل. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ اب جب کہ ٹرمپ کی ڈیل کو جو کہ اس نے انٹروین کر کے کروائی ہے، جو بیچ میں جو سیز فائر تھوڑے عرصے کے لیے ہی رہا، ایک ڈرامہ سچویشن کریٹ ہوئی، اس کی ڈیل کو ڈیل آف دی سینچری کہا گیا. اب اس پورے گیم کے اندر کہ جہاں اب صرف اسرائیل نہیں بلکہ ہر کوئی انوالو ہے، ویٹو پاور کا بارہا طور پر استعمال کیا جا چکا ہے UN کے اندر، سلامتی کونسل کے اندر، اور کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. بالکل اب لٹرلی مطلب غزہ سے یا وہاں کے صحافتی حلقوں سے، یہاں ٹویٹر پہ آپ کو ایسی ٹویٹس نظر آتی ہیں کہ وی آر اباؤٹ ٹو ڈائی، مطلب اب ہم اپنے آخری وقت کا انتظار کر رہے ہیں، نو ہوپ لیفٹ. لیکن اسٹل مطلب اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نیئر فیوچر کے اندر ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں فلسطینیوں کا؟ دیکھیں جی، اس وقت جو تباہی و بربادی وہاں پہ آپ کو یعنی نظر آ رہی ہے، اس کے بعد بینگ مسلمان ہمارا یہ ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا. اور غزہ کا جو سینیریو ہے وہ کو خدا نخواستہ ابھی اس نا امیدی کی کیفیت پہ نہیں گیا. اب بھی اسے جو ہے بہت زیادہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے. بنیادی شرط یہی ہے کہ اس وقت جو جارحیت اسرائیل اور امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہی ہے وہ رکوائی جائے، اور جب تک وہ نہیں رکتی اس وقت تک کوئی بھی اپ ہل ٹاسک جو ہے، چاہے وہ ری بلڈ غزہ کی صورت میں ہو یا اس کو دوبارہ اپنے پیروں کے کھڑے کرنے کی صورت میں ہو، وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا امید تو ہمیں رکھنی چاہیے، اور نا امید ہونا جو ہے وہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. لیکن ایسی چیز نہیں ہے کہ اس وقت کوئی ناممکن الحصول نہیں ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اس وقت وہاں پہ جو جنگ کی کیفیت ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد فلسطینیوں کو تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چاہے پہلا نکبہ ہو، دوسرا ہو، جنگیں ہوں، وہ کوئی پہلی اور آخری جنگ تو برداشت کر نہیں رہے ہیں. بالکل. انہوں نے ہر جنگ کے بعد سینہ تان کر دوبارہ اپنے آپ کو ری بلڈ کیا. اور دوسرا آپ دیکھیے کہ غزہ کا رقبہ کتنا سا ہے کہ جس کو ری بلڈ کرنے کے لیے
دنیا کو کوئی اس وقت جتنا بڑا گولہ بارود اسلحہ اور یہ اس وقت اسرائیل کو دیا جا رہا ہے، اس پر جو خرچہ کیا جا رہا ہے اس کا عشیر بھی ریکوائرڈ نہیں ہے غزہ کے ریبلڈ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ کے بادل چھٹیں اور وہاں اس وقت امن کی صورت بنے تو مسلم دنیا میں ہی یہ پوٹینشیل موجود ہے، چاہے ویسٹ ساتھ نہ دے، کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو دوبارہ ان کے گھروں میں، چاہے وہ جتنے ہی ماڈسٹ ہوں، وہ انشاءاللہ ان کو آباد کر سکیں گے اور ان کے لیے وسائل فراہم کر سکیں گے. اچھا سر، ہم سب کے محلوں میں نا یا علاقوں میں کوئی نہ کوئی ایک بدمعاش ہوتا ہے، وہ ایک عرصے تک اپنی بدمعاشی جو ہے وہ قائم رکھتا ہے، اور جہاں کوئی محلے کا کوئی شریف النفس انسان کبھی اپنے اصولوں کے ساتھ اس کا سامنا کر لے تو وہ بلبلا اٹھتا ہے، اور پھر وہ ہر قسم کا حربہ آزماتا ہے اپنی جو ہے وہ اس بدمعاشی کو سیو کرنے کے لیے. یہی معاملہ نظر آتا ہے کہ جب ریزسٹنس کی ایک لہر نظر آتی ہے تو جو ہے سب کو جو ہے انسانی حقوق اور یہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. جب بھی سیز فائر یا معاہدے پہ بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ علاقہ چھوڑ دیں، انخلا کر دیں، ریزسٹنس ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمارا سارا کنٹرول دیں. مطلب ہم جو ہے ہمیں اور ہماری بادشاہ، اور سامنے والا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نو وی ول ریزسٹ، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ہم ریزسٹ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے سینیریو میں پھر یہ ریزسٹنس موومنٹ ختم کر دی جائے گی اور اس کو آخری انجام تک پہنچا دیا جائے گا؟ دیکھیے جی، ریزسٹنس جو ہے وہ تو انسان کی سرشت میں ہے، اور خاص طور پہ جب بھی آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے، آپ کو آپ کی جو آزاد من جو مرضی ہے اس کے خلاف چلانے کی کوشش کی جائے تو آپ ریزسٹ کرتے ہیں. یہ ہیومن انسٹنکٹ ہے، یہ جبلت ہے انسان کی، اس سے آپ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کو روک نہیں سکتے. اور خاص طور پہ یہ جو اقوام کی تاریخ ہے اس میں تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے. آپ دیکھ لیجیے جس کو بھی آپ نے سپریس کیا ہے اس نے جواباً جو ہے آپ پر وار کیا ہے. تو اس وقت بھی جو صورتحال ہے کہ اس میں اگر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید مزاحمت ختم ہو گئی، مزاحمت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اور مزاحمت کا شرارہ ہلکا ہو سکتا ہے، اس کی لو کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے اس وقت ختم ہو سکتی ہے کہ جب وہ اسباب، وہ پورا سینیریو ختم کر دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ ریزسٹنس سامنے آتی ہے، سامنے آئی تھی. اب اگر وہ قضیہ جو ہے اس کو سالو کر لیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ایک ایکسیپٹیبل لیول، کوئی آئیڈیل تو ہم نہیں کہہ سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. لیکن جب آپ ناانصافی کو بھی پروان چڑھائیں گے اور لوگوں کو بلی بھی کریں گے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں امریکہ جیسا ایک ملک بڑا پروگریسو اور بڑا جمہوریت کا پرچارک، جب اس کا صدر یہ کہتا ہے کہ فلاں علاقہ چھوڑ دیں، یہ آپ کے وہ گفتگو کی روشنی میں یہ ایک چھٹے ہوئے بدماش کی زبان تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی سربراہ حکومت کی یا سربراہ مملکت کی نہیں ہے. اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہی امریکہ جو ہے یہ دنیا بھر کو، جو آپ فلاں سے چلے جائیں، یہ اوئے توئے کا جو سٹائل ہے، آپ دیکھیے کہ خود ان کے لاس اینجلس میں کیا ہو رہا ہے. ان کو تو نہیں نکال پائے وہ، حالانکہ وہ سارے امیگرینٹس ہیں. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے ماس شوٹنگز تو وہاں پہ عام ہیں. جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے جس بات کا بھی بیڑا اٹھایا ہے اس کے اگینسٹ خود ہی کام کیا. انہوں نے کہا جی ہم امیگرینٹس نکالیں گے. یہ ان بدقسمت لوگوں میں شامل ہیں جن کی موجودہ خاتون اول جو ہے وہ خود امیگرینٹ ہے، اور انہوں نے پچھلے دور حکومت میں اپنے سسر صاحب کو جو نیشنلٹی امریکن عطا فرمائی تھی. تو اب دوسروں کو کہیں گے آپ نکل جائیں تو آپ اپنا گھر اس طریقے سے ان آرڈر کریں گے. تو یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور دوسرے طریقے سے جو ان کا انداز حکمرانی ہے، ابھی آپ دیکھیے غزہ کے اندر بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈی مورلائز کرنا ہے، کہ آپ کو بتانا کہ آپ بے یار و مددگار ہیں، آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، ہم جہاں آپ کو ہانک رہے ہیں آپ کو اس طرف جانا ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیے کہ غزہ کے لوگوں کو بڑی بڑی پیشکش کی گئی کہ آپ مصر چلے جائیں، آپ اردن چلے جائیں، وہ اپنا علاقہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ اگر ماضی میں لبنان گئے تھے، تیونس کے مہاجر کیمپوں میں گئے تھے، شام کے مہاجر کیمپوں میں گئے، تو ان کی تباہی و بربادی ہی نکلی ہے. انہیں دنیا میں یا کہاں جہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کا مہاجرت کا سین نظر آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کہیں بھی جائیں گے تو ہم اس ملک کے شہری تو بن نہیں سکتے، ہمیں ایک 2 نمبر سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. تو اگر ایسی صورت میں ہم نے وہاں 10 سال بعد مرنا ہے تو وائی ناٹ ٹوڈے ہیئر، ہم اپنے ملک میں تو کم از کم جان دیں گے اور کسی کاز کے لیے دیں گے، کسی کمٹمنٹ دیں گے. وہاں صرف اور صرف کسی اچھے روشن مستقبل کے تلاش میں تو ہم کسی کی کاسلیسی نہیں کریں گے. تو فلسطینیوں کی تو ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں، آزاد خود مختار قوم کے طور پہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو اس پورے، میں سمجھتا ہوں، اس موجودہ ہسٹری کے اندر اس نوعیت کی نیشن جو ہے وہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. صحیح سر، اس میں تھینک یو سو مچ فار دس ویلیوبل ڈسکشن.
اس میں ایک شعر مجھے آپ کے جو ہے وہ اب ان سوالات کے سلسلے میں آگے بڑھاتے ہوئے یاد آیا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خود اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اب اس سے شعر کے سینیریو میں دیکھا جائے تو امریکہ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز خیمہ بستیاں آباد ہو گئی اور یوتھ سامنے نکل کے آئی. وہ یوتھ جس نے کبھی زندگی میں شاید کسی آپریشن کے خلاف آواز نہیں بلند کی ہوگی. ریزسٹنس موومنٹ وہ خود بذات خود اوپر سے لے کر نیچے تک نوجوان قیادت. پاکستان کے اندر بہرحال جہاں کہیں ایک جو ہے مجھے موبلائزیشن نظر آئی اس میں نوجوانوں کا اپنا ایک رول. اور پاکستان کے بارے میں اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو اباؤٹ 60% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوان کنسیڈر کی جاتی ہے اپنی ڈیفینیشن کے مطابق. ایسے میں آپ اس پوری ریزسٹنس موومنٹ کو دیکھتے ہوئے, اس پوری آئیڈیولوجیکل وارفیئر کو دیکھتے ہوئے ان نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ فیوچر تو یقیناً نوجوانوں ہی کا ہے. اور اس وقت جو مزاحمت کے پروجیکٹ سے ایسوسیٹ نوجوان ہیں, آپ دیکھیے کہ ایک 18-20 سال کا ہی نوجوان ہے نا, جو فرض کرے حماس سے وابستہ ہے, حزب اسلامی سے وابستہ ہے, اس سے حزب اللہ کا نوجوان ہے, وہ کس جذبے کے تحت اپنے ہاتھ میں وہ جو 105 یاسین راکٹ یا میزائل ہے وہ لے کے وہ ٹینک کے اوپر رکھ کے آتا ہے اور اس کے بعد اسے ڈیٹونیٹ کرتا ہے. یعنی وہ کون سا ایسا جذبہ ہے کہ جو انہیں اپنی جان پہ کھیلنے پہ مجبور کرتا ہے؟ وہ یقیناً اپنے اس کاز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, اپنے اس عقیدے کے ساتھ, اپنے اس مذہب اور دین کے ساتھ. اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ فلسطینی ماؤں نے اپنے بچوں کو جو القدس کی رہائی اور مسجد اقصیٰ کے تقدس اس کے حوالے سے جو لوریاں سنائی ہیں, یہ اسی کا ثمر ہے کہ آج وہ بھوکے رہنے کو تیار ہیں, ہر طرح کی مشکل مصائب برداشت کرنے کو تیار ہیں, لیکن اپنے اس مشن اسٹیٹمنٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ادروائز ان کو بھی بہت سارے روشن مستقبل کے جو ہے بہانے اور خواب جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں, لیکن انہوں نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. فلسطین کے اندر جو اس وقت خاص طور پہ غزہ کے اندر جو شرح تعلیم ہے وہ آلموسٹ 100% ہے, اور جتنے بھی مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں, چاہے وہ اے لیول او لیول کے ہوں یا ان کے جو عربوں کے جو داخلی بورڈز ہیں, اس میں ہمیشہ فلسطینی طلباء جو ہے وہ ٹاپ کرتے ہیں. اور اس وقت آپ کو دنیا بھر میں جو ڈائسپورا میں جو فلسطینی موجود ہیں اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ PhDs ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو فلسطینی نوجوان اور فلسطینی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے. اور ان کا جو سب سے بڑی کمٹمنٹ ہے وہ اپنے ملک واپسی, جو وطن واپسی کا جو ان کی گھٹی میں ڈالا گیا ہے. آج بھی آپ کسی پرانے فلسطینی بزرگ سے ملیں تو وہ آپ کو ایک پرانے جیسے گھروں کی وہ چابیاں ہوتی ہیں نا, جس کے اندر وہ ایک تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے, تو اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے گھر کی چابی ہے, میں نے اس گھر کو جا کے کھولنا ہے, اس دروازے کو, اس کواڑ کو کھولنا ہے, اور میں نے ایک نہ ایک دن وہاں جانا ہے. یہ جو رائٹ آف ریٹرن اور اس کے ساتھ جو اور اپنی زمین کے ساتھ, اور یہ زمین کے ساتھ کمٹمنٹ صرف قطع عرضی کے طور پہ نہیں ہے, کیونکہ وہ زمین جو ہے ایک ایکسٹینڈڈ باؤنڈری ہے اس مسجد اقصیٰ کی, کہ جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں کہا گیا کہ الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. یہ شاید اسی برکت کا نتیجہ ہے کہ آج یہی گوشت پوش کے نوجوان جو ہیں وہ اس وقت اپنے بھی چیچڑے اڑاتے ہیں اور ساتھ دشمن کے بھی جو ہے جیسے کہنا ہے اس کے بھی تاروبوت جو ہے وہ بکھیرتے ہیں. صحیح سر, اس پوری جو ہے سینیریو کے اندر آپ پاکستانی نوجوان کو, پاکستانی یوتھ کو جو اس وقت اپنی جاب اپنا کریئر اسٹارٹ کر رہی ہے, پروفیشنل کمٹمنٹس اسٹارٹ کر رہی ہے, پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ ایجوکیشن کریئر کے اندر ہے, اس کے علاوہ اپنے یوتھ, ٹین ایج, ان سب کو اگر دیکھا جائے تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے کہ ہمیں واٹ کائنڈ آف لیڈرز وی ریئلی نیڈ, ہمیں کس قسم کے سائنٹسٹ کی, لیڈرز کی, ریفارمرز کی, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی, سوشل ڈائنامکس کو فریم کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے؟ کیا اس وقت ہماری امت مسلمہ کی کیا ضرورت ہے جس پر آپ یوتھ کو کوئی کنسائز میسج دے سکیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو یوتھ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کا جو فیوچر ہے وہ اس کے یوتھ پر ہی منحصر ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قضیہ ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے بڑا بروٹل انداز میں ہو رہا ہے. کم از کم اس ایشو کے بارے میں ایک جو ہسٹوریکل اویئرنیس ہے وہ اس وقت پیدا کرنا بنیادی ضرورت ہے, اور یہ ہر نوجوان کی بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم اس ایشو کی جو مختلف ڈائمینشن ہیں
وہ ضرور اس کے بارے میں آگاہی کرے اور ایک جیسے کہنا چاہیے مستند لٹریچر اس حوالے سے اپنے زیر مطالعہ رکھے، اور پھر اپنے دائرے میں اگر وہ ڈاکٹر ہے، اگر وہ انجینئر ہے، اگر وہ کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، تو کم از کم اپنے دائرے میں اس پورے میسج کو ڈسیمنیٹ کرنے کے لیے جو بھی ٹول اس کے پاس اویلیبل ہے، کسی چھوٹے اسٹڈی سرکل کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی آئی ٹی کے کلپ کی شکل میں ہو سکتا ہے، کوئی ایک چھوٹا آڈیو میسج ہو سکتا ہے، کوئی اچھا مقرر ہے تو کوئی ڈیبیٹنگ سوسائٹی، مختلف کوئز کمپٹیشن. تو میں سمجھتا ہوں اس ایشو کی جو اویئرنیس ہے، جو ایجوکیشن ہے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں جو اس وقت سب سے زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے، ایون ہمارا میڈیا جس کے بارے میں ایک پرزمپشن یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، انفارم کرتا ہے، وہاں پہ بھی بڑی ایل انفارمیشن ہے اس وقت. یعنی مختلف جو غزہ کے جو فلسطین کے شہروں کے حوالے سے جو نام غلط لیے جاتے ہیں، شخصیات کے نام غلط لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو اس کے مائل سٹون ہیں، جیسے آپ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں آپ کو نور جہاں کی برسی تو یاد ہوتی ہے، لیکن آپ کو شیخ احمد یاسین کی شہادت کا کوئی اوکیزن یاد نہیں ہے، نہ آپ کو اسی طریقے سے کہ یہ جو نقبہ ہے یہ کیوں ہوا تھا، اس کی کیا ہسٹری تھی. تو اس نوعیت کی چیزیں اگر آپ میڈیا میں ہیں تو یقیناً وہ چھوٹے چھوٹے انفارمیٹیو کلپس، اس نوعیت کی چیزیں، یہ تذکیر ہے بنیادی طور پہ، اور ایک مقدس تذکیر ہے جس کا جتنا ذکر کریں گے اور جتنا اس کا آپ بول بالا کریں گے، اس کو پرچار کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا یہ میسج جو ہے اوور دا جنریشن یہ پھیلے گا. کیونکہ ادروائز جس طریقے سے اب ہماری جو ایک ریڈنگ ہیبٹ کرٹیل ہو گئی ہے یا وہ سبسائڈ ہوتی جا رہی ہے، خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں کل کو ہم بھی صرف اور صرف وہ 30 سیکنڈ کے سوشل میڈیا کلپ تک ہماری معلومات جو ہے نا وہ نہ رہ جائے. تو ان کلپس کی روشنی میں آپ امریکہ، برطانیہ، ان کی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسرائیل کی جو ہے وہ جارحیت کو نہیں روک سکتے. اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ اس پورے ایشو کے بارے میں اس کی مکمل آگاہی حاصل کیجیے، اور اس آگاہی کو صرف اور صرف خود تک محدود نہ رکھیے، اس کو ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے پھیلائیے. تھینک یو سو مچ مسرور صاحب. پرومسنگ پیس کے پلیٹ فارم کی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بیکاز اس وقت انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اویلیبل ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے تھرو ہو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہو، سوشل میڈیا کے تھرو ہو، بٹ اس کو فلٹریشن کے پروسیس سے گزار کے اس ایشو کے ریئل ایسنس کو سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے. اور یہ رسپانسبلٹی نہ صرف یوتھ کی ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی، ٹیچرس کی، ریسرچرس کی، گورنمنٹ آفیشلس کی. ایچ اینڈ ایوری پرسن از رسپانسبل فار اٹ کہ ہم سب اس ایشو کی ایڈوکیسی پر، اس ایشو کو زندہ رکھنے پر جو ہے کام کر سکیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. سر اگر آپ اس حوالے سے کچھ مزید کہنا چاہیں. جی بہت شکریہ آپ کی دعوت کا. جو بھی جستا خیالات تھے، منتشر خیالات تھے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس دلی دعا کے ساتھ کہ آپ کا یہ پرومسنگ پیس جو ہے بہت ہی پرومسنگ فیچر جو ہے اس کا مقدر بنے انشاءاللہ. اور اس سلسلے میں ہماری طرف سے جو بھی تعاون درکار ہوا اس کے لیے ہم حاضر ہیں، دامے درہمے سخنے قدمے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ، وی آر ریئلی آنرڈ. میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پرومسنگ پیس کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس، لنکس آپ کے پاس اس ویڈیو کے تھرو اور لنک آپشنز میں آ رہے ہوں گے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو آگے شیئر بھی کریں، اور اس کانٹینٹ کو کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ ہم کس طریقے سے آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اپنا ویلیویبل فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.